عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا خواجہ حسن نظامی کا جو انشائیہ ہے مس چڑیا کی کہانی، اس انشائی کو خواجہ حسن نظامی نے ایک چیڑے اور چڑیا دونوں کی کہانی کے ذریعے بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے مزاح اور طنز پیش کرتے ہوئے جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ایک وبا ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مغربی طرز کو ہم بغیر سوچے سمجھے اپنا لیتے ہیں، اس کے فائدے اور نقصانات سے بھی ہم واقف نہیں ہوتے، لیکن مغربی طرز مغربی تہذیب کو ہم قبول کر لیتے ہیں۔ اس پر بہت ہی خوبصورت طنز ہم کو اس انشائی میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے کہ انشائی کی شروعات میں خواجہ حسن نظامی بتاتے ہیں کہ ایک کوٹھی ہے جس میں ایک مسلم بیرسٹر رہتا ہے، اس کے ساتھ اس کی ایک بیوی ہے جو اس نے انگلستان سے بیاہ کروائی ہے، اور اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی بھی ہے، اور اسی کوٹھی کے کھپریل میں ایک سوراخ بنا ہوا ہے جہاں پر چڑیا اور چیڑے نے اپنا گھونسلہ بنایا ہے، اور تنکوں اور سوت کا فرش انہوں نے اپنے گھونسلے میں بچھایا ہوا ہے، اور یہ جو فرش انہوں نے بچھایا ہوا ہے، پڑوس کی جو بڑھیا ہے جو سود کا کام کرتی ہے اور بیکار اور ناکارہ سود جو پھینک دیتی ہے، اسے چڑیا لے آتی ہے اور اپنے گھر کا فرش بنا لیتی ہے۔ ایک روز ہوتا یہ ہے کہ گھونسلے سے ایک انڈا گر کر ٹوٹ جاتا ہے، دو میں سے ایک انڈا ضائع ہو جاتا ہے اور ایک انڈا باقی رہتا ہے۔ چڑیا کو بہت زیادہ صدمہ بھی ہوتا ہے، اور اس وقت چڑیا گھونسلے میں موجود ہوتی ہے۔ پھر جب چڑیا لوٹ کر واپس آتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ چڑیا بہت زیادہ غمگین ہے، اسے وہ سمجھانے لگتا ہے، اسے منانے کی کوشش کرتا ہے، کھدک کر چون چون چین چڑ چون چین چڑ چون چین چڑ چون چڑ چون اس قسم کی آوازیں نکالتا ہے، گدگدی کرتا ہے، پروں کو کھلاتا ہے، ناچتا ہے، مٹکتا ہے، مگر چڑیا پھر بھی خاموش رہتی ہے۔ اتنی خوشامدی کرنے کے باوجود چڑیا مسکراتی نہیں اور اس سے بات نہیں کرتی ہے، تو اس صورت میں چڑے کو بڑا غصہ آتا ہے، اس کے اندر کا جو مرد ہے وہ جاگ جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ چڑیا بہت زیادہ خفا ہو گئی ہے اور اس کے خوشامدی سے کچھ کام نہیں چلے گا۔ وہ بھی غصے سے منہ پھیر لیتا ہے اور پھر چڑیا سے بے رخی اختیار کر لیتا ہے۔ اسی دوران چڑے کی نظر نیچے بیٹھے ہوئے بیرسٹر پر پڑتی ہے، دیکھتا کیا ہے کہ لیڈی کے سامنے وہ آرام کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اور پھر چڑیا سوچنے لگتا ہے کہ یہ آدمی کتنے خوش نصیب ہیں کہ دونوں کتنی حشاش بشاش خوش بشاش زندگی گزار رہے ہیں، اور میں ایک بد نصیب ہوں کہ سویرے دانا چگنے کے لیے گیا تھا اپنے گھونسلے سے باہر، اور جب گھر واپس لوٹا ہوں تو یہ جو چڑیا ہے، چڑیا منہ پھیلا کر بیٹھی ہوئی ہے اور خوشامدی کرنے کے باوجود بھی کوئی جواب نہیں دیتی ہے۔ اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اسے افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں چیڑا نہ ہو کر ایک آدمی ہوتا۔ کچھ وقفے کے بعد چڑیا آواز نکالتی ہے چون کی، چڑیا جلدی سے اس کی طرف مڑتا ہے آواز سن کر، اور چڑ چون
چون چون کے جیسے ہی وہ سنتا ہے اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے. اور چڑیا غمناک آواز میں کہتی ہے کہ انڈا گر کر ٹوٹ گیا ہے، اس وجہ سے میں بہت زیادہ رنجیدہ ہوں. چڑے کو پہلے تو غصہ آتا ہے اور وہ اپنے صدمے سے باہر آتا ہوئے غصے میں آ کر اس سے کہتا ہے کہ انڈا کیوں کر گرا، کہ کس طرح سے گر کر ٹوٹا. چڑیا جواب دیتی ہے کہ میں ذرا اڑ کر چمن کی ہوا کھانے گئی تھی اور اچانک انڈا پھسل کر گر گیا. یہ سنتے ہی چڑیا غصے سے چیخنے لگتا ہے اور پکارنے لگتا ہے اور آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور گرجتی ہوئی چون چون میں کہتا ہے کہ پھوہڑ بد سلیقہ، تو کیوں اڑی تھی؟ تجھ کو چمن کی ہوا کے بغیر کیا ہوا جاتا تھا؟ کیا تو بھی اس گوری عورت کی خصلت سیکھتی ہے جو گھر کا کام چھوڑ کر ہوا خوری کرتی پھرتی ہے؟ تو ایک چڑیا ہے، تیرا کوئی حق نہیں ہے. آج کل تو انڈوں کی نوکر تھی، تجھے یہاں سے ہٹنے کا اختیار نہ تھا. تو نے میرے ایک انڈے کا نقصان کر کے اتنا بڑا قصور کیا ہے کہ اس کا بدلہ کچھ نہیں ہو سکتا. بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور اس کو غصے سے ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے اے بد سلیقہ، تو نے کیا کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ کیا ہے اور تیری ذمہ داری تھی کہ تو انڈوں کو سنبھالے، لیکن تو نے اپنے کام میں بہت زیادہ لاپرواہی کی جس کے نتیجے میں ایک انڈا گر کر ٹوٹ گیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو بھی اس کوٹھی کی جو مس ہے اس کی طرح خصلت والی ہو گئی ہے. چمن کی ہوا کھانے کے لیے باہر جاتے ہیں، کچھ کام پر تیرا دھیان ہی نہیں ہوتا، اسی کی طرح. پھر وہ آگے کہتا ہے کہ تو نے میرے بچے کو جان بوجھ کر جان سے مارا. خدا نے ہمیں جو امانت دی تھی تو نے اس میں خیانت کی اور ہم کو جو نسل بڑھانے کا خدا نے موقع دیا تھا اس کو تو نے گنوا دیا. وہ کہتا ہے کہ کم بخت اس کوٹھی میں گھونسلہ نہیں بنانے کے لیے میں نے اسی لیے کہا تھا، لیکن تو نے میری ایک نہ سنی اور شاید ہم یہاں گھونسلہ نہیں بناتے تو ایسے حالات نہ ہوتے. ہم کو چاہیے تھا کہ ہم کسی اور جگہ اپنا گھونسلہ بنائیں کیونکہ اس گھر کے اثرات کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوتے ہیں. لیکن تو نے اپنی ضد کو نہیں چھوڑا جس کے نتیجے میں اتنا بڑا نقصان ہمارا ہو گیا. تو مجھے میرا بچہ واپس لا کر دے، میں تجھ سے لوں گا کسی صورت بچہ، نہیں تو ٹھونگے مار کے کچلا بنا دوں گا. بڑی صاحب نکلی تھی ہوا کا، میں بتاؤں تجھ کو ہوا کھانے کا ہوگا. چڑیا غصے میں اس کو آپ سے باہر ہو کر اس تمام باتیں سننا پڑتا ہے. اب چڑیا یہ باتیں اس کی سنتی ہے اور پھر اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چیڑا حد سے آگے بڑھ رہا ہے. تو وہ بھی اپنی زبان کھولتی ہے اور کہتی ہے بس بس سن لیا، بگڑ چکے، زبان کو روکو، انڈے بچے پالنے کا مجھ ہی پر ٹھیکا نہیں ہے. وہ کہنے لگتی ہے کہ انڈوں کی حفاظت کرنا یا بچے پالنا یہ میری ہی ذمہ داری نہیں ہے، تم بھی اس میں برابر کے شریک ہو. پتہ نہیں تم کس کے ساتھ گل چھرے اڑا رہے تھے. دوپہر ہونے کے بعد تم گھر کو لوٹے ہو اور مجھے آتے ہی مزاج دکھا رہے ہو. انڈا گر پڑا ہے مگر میرے پنجے کی نوک سے میں کیا کروں؟ میں انڈے کی خاطر اپنی جان کو گھن لگا کر دوں، دو گھڑی باہر کی ہوا بھی نہ کھاؤں. صبح سے یہ وقت آیا ایک دانہ حلق سے نیچے نہیں اترا. اسے کھڑی کھڑی سنانے لگ جاتی ہے چڑیا. اور پھر وہ آگے کہتی ہے کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا ہے جو پہلے والا زمانہ تھا، اب برابری کا معاملہ ہے. گھر کا بوجھ ہم دونوں کو برابر اٹھانا پڑے گا. آزادی اور برابری کا وقت ہے. آدھا کام تمہیں کرنا چاہیے اور آدھا کام نہیں.
مجھے تم دیکھتے نہیں کہ میم صاحب کو سارا کام کرنا پڑتا ہے، بچے کو آیا کھلاتی ہے۔ تم نے ایک آیا رکھی ہوتی تمہارے انڈوں بچوں کو آیا نہیں۔ میں تمہارے بچوں کی انڈوں کی آیا نہیں ہوں، اس لیے میں نے حفاظت نہیں کی۔ اور میں جس طرح سے میں نے دیکھا کہ میم صاحب کو سارا کام کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے بچے کو سنبھالنے کے لیے بیرسٹر صاحب نے ایک آیا کو رکھی ہے۔ تم نے تو اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے آیا بھی نہیں رکھی۔ چیڑا یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اب اسے کچھ جواب نہیں سوچتا، وہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے اور پھر اس چڑیا کی خوشامد کرنے لگتا ہے۔ اور چڑیا کی بات کو مان کر اپنی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے وہ انڈوں کی اور بچوں کی خدمت کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک انڈا تو ٹوٹ چکا تھا، دوسرے انڈے سے ایک بچہ نکلا جو ماتا یعنی چڑیا تھی۔ جب یہ بچہ ذرا بڑا ہوا اور اس نے صاحب کے بچے کو دیکھا کہ وہ کاٹ کے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، گھڑی گھڑی دودھ پیتا ہے، ٹب میں بیٹھ کر نہاتا ہے، نئے نئے خوبصورت کپڑے پہنتا ہے، تو اس چڑیا زادی نے باپ سے کہا، ایک بچے انڈے میں سے نکلتا ہے، پہلے ہی ایک انڈا ٹوٹ چکا ہے، ابھی دوسرے انڈے میں جو بچہ نکلتا ہے وہ کوٹڑی میں یا جو کوٹھی ہے اس کوٹھی میں دیکھتا ہے کہ جو بچہ ہے صاحب کا، اس کے جو ٹھاٹ باٹ ہیں وہ سب دیکھتا ہے، وہ گھوڑے پر کاٹ کے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، گھڑی گھڑی دودھ پیتا ہے، ٹب میں بیٹھ کر نہاتا ہے، نئے اور خوبصورت کپڑے پہنتا ہے، اور یہ جو انڈے میں سے بچہ نکلا ہے چڑیا کا، وہ ایک روز اپنے بچے سے کہتا ہے، اپنے باپ سے کہتا ہے، چین چین ابا مجھ کو گھوڑا منگا دو، ابا میں بھی ٹب میں نہاؤں گی، ابا مجھ کو بھی ایسے رنگ برنگ کے کپڑے لا دو۔ جو چڑیا زادی ہے، یہ چڑیا کی جو بچی ہے، وہ اس صاحب کے بچے کو دیکھ کر اس کی طرح فرمائشیں کرنے لگ جاتی ہے اور گھوڑا مانگتی ہے، ٹب میں نہانے کی ضد کرتی ہے اور پھر رنگ برنگے کپڑے لانے کے لیے کہتی ہے۔ چڑے نے چڑیا سے کہا، لے سن، دیکھا مزہ کوٹھی میں گھر بنانے کا، اب لا اپنی لاڈلی کے واسطے گھوڑا، ٹب منگا، کپڑے بنا۔ چڑا اپنی بچی کی بات سے سن کر یہ کہتا ہے کہ چڑیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھا تو نے کوٹھی میں گھر بنانے کا، ایک گھونسلہ بنانے کا جو نتیجہ ہے وہ کس طرح کا ہے، اب تو کیا کر، تو بھی اپنی لاڈلی کے لیے گھوڑا لے کر آ، ٹب بھی منگا اور کپڑے بھی پہنا۔ چڑیا پھر جواب دیتی ہے، دیکھو پھر وہی لڑائی کی باتیں نکالی، ایک کی تو تمہاری اس کل کل سے جان گئی، یہ نگوئی بچی ہے، تم اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ وہ چڑے سے کہنے لگتی ہے کہ تمہاری ہی وجہ سے ایک کی جان چلی گئی، اور اب یہ جو ایک بچی ہے تم اس کے پیچھے کل کل کرو گے اور یہ بھی اپنی جان سے چلی جائے گی۔ بچہ ہے کہنے دو، یہ کیا جانے ہم غریب ہیں اور یہ چیزیں نہیں لا سکتے، بڑی ہوگی تو آپ سمجھ لے گی کہ چڑیوں کو آدمی کی ریس سے کیا سروکا۔ اس چڑیا نے ماں کی بات سن کر کہا، واہ بھی اماں واہ، تم غریب تھیں، تم چڑیا تھیں تو امیر کی کوٹھی میں آ کر کیوں نہیں۔ پھر ہوا یہ کہ چڑیا کہتی ہے کہ تم اس طرح سے کل کل کر کے اس کو بھی پریشان کرو گے اور یہ بھی اپنی جان سے چلی جائے گی، ابھی تو یہ کم عمر ہے، کچھ کہے گی
اور جس وقت بڑی ہو جائے گی اس وقت یہ تمام باتوں سے واقف ہو جائے گی اور اس طرح کی ضد نہیں کرے گی۔ جیسے ہی چڑیا یہ بات اب چڑے کو کہتی ہے، چڑیا زیادہ سنتی ہے اور کہتی ہے کہ واہ میاں ماں، اگر تم غریب تھیں، تم چڑیا تھیں تو امیر کی کوٹھی میں آ کر کیوں رہی؟ گاؤں کے چھپر میں گھر بنایا ہوتا میں ہرگز نہ مانوں گی، اور میم صاحبہ کے بچے کسی سب چیزیں منگوا کر رہوں گی، نہ لاؤ گے تو میں گرتی ہوں اور مرتی ہوں، زندہ نہ رہوں گی، نہ تم پر میرا بوجھ ہوگا۔ پھر وہ چڑیا زادی کہتی ہے کہ میاں اگر تم غریب تھی، تم چڑیا تھی تو یہ جو گھونسلہ تھا اس کوٹھی میں کیوں بنا؟ کہیں چھوٹے مقام پر، کہیں چھپر میں گھر بنایا ہوتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ میں ہرگز نہیں ماننے والی، میم صاحبہ کے بچے کے لیے جس طرح کی سب تمام چیزیں تھیں منگوا کر مجھے دینی ہی پڑے گی، ویسے ہی تمام کی تمام چیزیں دینی ہی پڑے گی، اور اگر نہیں لاؤ گے تو میں گرتی ہوں اور مرتی ہوں، اور کسی طرح میں زندہ نہیں رہوں گی، اور تم پر میرا یہ بوجھ بھی نہیں رہے گا۔ چڑیا نے گھبرا کر کہا، ہائے ہائے، ایسا غضب نہ کیجیے، ہم سب کچھ منگا دیں گے، یہ کہہ کر اور مس چڑیا کو دلاسا دے کر دونوں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کیا۔ چڑیا نے جب یہ سنا چڑیا زادی کی باتیں تو دونوں نے گھبرا کر کہا کہ ایسا غضب مت کرو بیٹی، ہم سب کچھ تمہیں منگا کر دیں گے، اور یہ کہہ کر دونوں چڑیا کو تو دلاسا دے دیتے ہیں اور پھر میں کی چڑیا زادی جو بچی ہے اس کو دلاسا دیتے ہیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاتے ہیں۔ روتے تھے اور یہ کہتے تھے، اور روتے ہوئے کیا کہتے ہیں وہ، ہائے اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت برا کر دیتی ہے۔ تو یہاں پہ خواجہ حسن نظامی نے اس کے ذریعے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم اچھوں کی صحبت میں رہیں گے تو ہمیں ہمیشہ سے اچھے اخلاق، عادات، تمام اچھی باتیں ہم سیکھ سکیں گے، اور بروں کی صحبت میں رہیں گے تو اس کے اثرات بھی برے ہی ہم پر پڑیں گے۔ تو یہ دونوں پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت برا کر دیتی ہے۔ بیرسٹر صاحب اچھے سے ہی، مگر ان کی صحبت سے تو ہمارا ستیاناش ہو گیا، ہائے ہماری لاڈلی ہاتھوں سے نکل گئی، جہاں تو اور کوئی چڑیا بھی نہیں جو ہمارے دکھ میں شریک ہو۔ چڑیا روتے تھے اور مس چڑیا خیخرا لگاتی تھی کہ نئے زمانے کی اولاد ایسی ہی ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دلاسا دیتے ہیں، پھر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں، پھر اچھوں کی صحبت سے کس طرح اچھا ہوتا ہے اور بروں کی صحبت سے کس طرح برے اثرات ہوتے ہیں اس پر بھی ذکر کرتے ہیں، اور پھر بیرسٹر صاحب کی صحبت اچھی سے ہی، مگر ان کی صحبت سے تو ان کا ستیاناش ہو گیا ہے، یعنی کہ ان کا گھر اجڑ گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو لاڈلی ہے ہاتھوں سے نکل گئی، یہاں تو اور کوئی چڑیا بھی نہیں جو ہمارے غم میں، ہمارے دکھ میں شریک ہو یا شامل ہو سکے، کیونکہ انہوں نے اس کوٹھی کو پسند کیا تھا جہاں سب چڑیاں رہا کرتی تھیں، اس مقام کو، اس علاقے کو انہوں نے چھوڑ کر اس کوٹھی کو ترجیح دی تھی۔ چڑے روتے تھے اور مس چڑیا خیخرا لگاتی تھی۔ یہ دونوں چڑیا اور چڑا دونوں جو تھے ماں باپ روتے تھے، اور ان کی جو بچی تھی مس چڑیا وہ خیخرا لگاتی تھی اور کہتی تھی کہ نئے زمانے کی اولاد ایسی ہی ہوتی ہے اور نئے زمانے کی اولاد ایسی ہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ خواجہ حسن نظامی نے انشائی کے اختتام میں بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے کچھ باتیں بتانے کی کوشش کی ہیں، جس میں سب سے اہم بات اچھوں کی صحبت سے اچھا ہی ہوتا ہے، بروں کی صحبت سے برے ہی نتائج نکلتے ہیں یا برے ہی عادت اور طور آتے ہیں، اس بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک طنز انہوں نے یہاں پہ کیا ہے، وہ طنز یہ ہے کہ نئے زمانے کی اولاد ایسی ہی ہوتی ہے، کہتی ہے جو مس چڑیا، جب ماں باپ روتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ ہمارے غم میں کوئی شامل ہونے والا یہاں پہ نہیں ہے، تو اس وقت یہ خیخرے لگاتی ہے۔ یہ
समाज की, माशरे की एक सच्चाई है। हमने अपने तौर तरीक़ों को, अपनी आदत व अतवार को, हमारी तहज़ीब व तमद्दुन को छोड़कर मग़रिबी तहज़ीब को अपनाया है। उसके फ़ायदे और नुकसान को हमने नहीं देखा, उसको हमने जांचा नहीं, उसको हमने परखा नहीं, बग़ैर सोचे समझे उसको हमने अपना लिया है। और जिसके नताइज हम देखते हैं कि आए दिन ख़राब नताइज हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ पे ख्वाजा हसन निज़ामी ने मिस्र चिड़िया की कहानी इस इंशाइए में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से एक चिड़िया और चिड़ी की कहानी के ज़रिए ये बात समझाने की कोशिश की है, या ये पैगाम देने की कोशिश की है कि हम अगर अच्छों की सोहबत में रहेंगे या अच्छी तहज़ीब अपनाएंगे तो हमको उससे फ़ायदा ही पहुँचेगा, और अगर बुरों की सोहबत में रहेंगे या गैर सोचे समझे तहज़ीबों को अपनाएंगे तो हमें नुकसान ही पहुँचेगा और औलाद हमारे हाथ से निकल जाएगी, और उस वक्त हम सिवाय पछताने के कुछ भी नहीं कर सकेंगे। शुक्रिया।